بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتباسات کی تشریح حوالہ جات کے ساتھ وہ سلسلہ جاری ہے۔ 3 ویڈیو اس سے پہلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں، جس میں پیراگراف 6 تک پیراگراف جو ہے وہ شامل تھے۔ اب یہ چوتھی ویڈیو ہے اور اس میں 7واں پیراگراف اب ہم شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس میں یہ سبق مکمل ہو جائے۔ بات اس میں مزید اور بھی ویڈیوز بن سکتی ہیں۔ یہ ایسا سبق ہے کہ اس کی تشریح میں اگر فزیکلی کلاسز میں جب پڑھاتے ہیں تو اس پر 2 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں کہ اس کی تشریح کے حوالے سے، لیکن کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اس کو مختصر کریں، کیونکہ آپ کو میں نے پہلی ویڈیو میں بتا چکا کہ اس سبق کا کوئی بھی پیراگراف اگر آتا ہے تو اس طرح کا یہ سبق ہے کہ اس کے جو باقی اقتباسات کے حوالہ جات ہیں وہ کسی بھی حوالہ جات میں جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں۔ اگر سارے کے سارے نہیں تو بہت زیادہ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، جیسے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ہے۔ تو یہ اس طرح کے حوالہ جات ہیں کہ آپ کسی بھی پیراگراف میں لگا سکتے ہیں، بلکہ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں 2 جو مین ہیں، جس پر ہی انہوں نے ختم بھی کیا اس سبق کو، یہ والی آیت بھی اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ والی بھی، تو وہ بھی اس میں ہر پیراگراف کے تشریح میں لازمی لکھیں، چونکہ وہ اس سبق کی روح ہے، اس کا جو مرکزی خیال ہے تو وہ آپ ہر پیراگراف میں لکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو پیرا ہے اس ویڈیو میں پیرا نمبر 7 ہے، اور یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 3 تک یہ جاتا ہے۔ تو ایسی کامل اور جامع ہستی، کامل مکمل جامع جس میں ہر طرح کے اخلاق فاضلہ جمع ہو جائیں، ہستی ذات جو اپنی زندگی میں ہر نوع ہر قسم اور ہر قسم ہر گروہ اور ہر صنف انسانی، صنف کا مطلب بھی قسم ہی ہے، یعنی اس میں بہت ساری مترادفات جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو۔ نظیر بھی مثال کو ہی کہتے ہیں۔ وہی اس لائق ہے جو اس اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے۔ وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کامل اور جامع ہستی ہیں، اور جو ہر نوع ہر قسم اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں جن کی زندگی میں موجود ہیں، اب وہی اس لائق ہیں کہ جو اس اصناف یعنی مختلف قسمیں اور سے بھری ہوئی جو دنیا ہے اس کی عالمگیر اور دائمی، عالمگیر جو پوری دنیا کو، پورے عالم کو گھیرے ہوئے ہو، اور دائمی جو ہمیشہ ہو، یعنی ان کی رہنمائی جو ہے وہ پورے عالم کے لیے ہے، خطہ ارضی کے ہر کونے خدرے کے لیے ہے اور ہمیشہ ہے، رہنمائی کا کام سر انجام دے۔ وہ کیسی ہونی چاہیے؟ جو غیظ و غضب یعنی غصہ، غیظ اور غضب غصہ، اور رحم و کرم شفقت اور مہربانی، جود و سخا عطا اور سخاوت کرنا، اور فقر و فاقہ یعنی فقر و فاقہ فقیری اور فاقہ شجاعت اور بہادری، اور یہ سارے مترادفات ہیں، یہ جو تراکیب استعمال ہوئی ہیں، اور رحم دلی اور رقیق القلبی نرم دلی، دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے، فیض یاب کر دے، فائدہ دے دے، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی اور اس آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دے، اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے یعنی انہیں استعمال کر کے دکھا دے۔ تو اس پیراگراف میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زبردست نعت بیان کی ہے، تو وہ کہ جامع ہستی ہے، یعنی آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی آپ کی ذات جو ہے وہ کامل مکمل اور اکمل ہے۔ انسان کامل اگر کوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں اگر کوئی شاہکار ہے، شاہکار اعظم ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی جامع ہے، ایسی جامعیت پائی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، نہ صرف ذات اقدس میں بلکہ آپ کی تعلیمات میں، اور آپ کی تعلیمات میں خواہ وہ احکام الہیہ کی صورت میں جو آپ نے لوگوں تک پہنچائے اور پھر ان پر جو عمل کر کے دکھایا، ایسی جامع ہے کہ دنیا جہاں کا کوئی بھی انسان وہ کسی بھی کونے میں رہتا ہے، خطہ ارضی کے کسی بھی حصے پہ رہتا ہے، اور اس کا تعلق شعبہ ہے زندگی میں کسی بھی شعبے میں ہے، اور اس پر کوئی بھی حالت جو ہے اس وقت وارد ہے، تو وہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ نمونہ، ایک عملی نمونہ موجود ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ایک خوبصورت گلدستہ کی مانند ہے جس میں ہر رنگ کا پھول ہے اور ہر طرح کی خوشبو اس کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ایسی ان کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی ہے، وہ ایسے رہنما اور رہبر ہیں، عالمگیر بھی ہیں اور دائمی بھی ہیں پوری کائنات میں۔ اب دیکھیں ان عالمگیر اور دائمی میں اب یہ ختم عقیدہ ہے، ختم نبوت کی طرف بھی آپ اشارہ کر سکتے ہیں، اور بلکہ اس میں کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ پہلے انبیاء کرام جو آتے تھے ان کا جو تعلیمات ہوتی تھیں وہ عالمگیر نہیں ہوتی تھی، وہ ان کا ایک علاقہ محدود ہوتا تھا، مخصوص ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے پھر دائمی بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ جب چلے جاتے اپنا وقت پورا کر کے تو دوسرا نبی آتا تو ان کی شریعت کو منسوخ کر دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے وہ عالمگیر بھی ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں سارے عالم کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، تمام انسانوں کے لیے۔ اور حدیث آپ پہلے کسی پیراگراف میں نے لکھ دی ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، اور پھر دائمی ہمیشہ رہنے کے لیے بھی ہیں، قیامت تک کے لیے کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کی تعلیم ہی پھر دائمی ہے، آپ کی رہنمائی ہی دائمی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی تعلیمات جو ہیں اور آپ کی جو عملی رہنمائی ہے وہ عالمگیر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ اور پھر وہ آگے کہتا ہے جو غیظ و غضب، یعنی جب انسان پر یہ کیفیت ہو غیظ اور غضب کی، اور اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہو، اور پھر رحم و کرم، اور رحم و کرم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جائیں تو ہمیں اس کا نمونہ موجود ہو۔ جود و سخا، وہ عطا اور سخاوت کے حوالے سے اس کی زندگی میں ایسی روشن مثالیں ہمارے لیے موجود ہو کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن سکیں۔ فقر و فاقہ، فقر اور فاقہ، فقیری یعنی ظاہراً ہر چیز آپ کے پاس ہونے کے باوجود اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، اور خود جو ہے وہ بھوکے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفقر و فخری، کہ یہ فقر میرا فخر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ نے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا کر دی ہیں، اللہ نے آپ کو مالک بنا دیا ہے کائنات کے خزانوں کا، لیکن اللہ نے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا آپ نے وہ سارے کا سارا دنیا میں تقسیم کر کے آپ خود جو ہے وہ فقر و فاقہ کو پسند کیا۔ اس کے اندر، اس کو اختیار کرنے کے اندر بھی امت کے لیے ایک تعلیم تھی کہ اگر گردش ایام سے زندگی کے اندر کوئی ایسے واقعات پیش آ جائیں تو پھر تم نے کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے۔ غریب امتی کے لیے یہ ایک ڈھارس کا سامان ہو جائے کہ وہ جو مالک کونین تھا، وہ جو محبوب خدا تھا، وہ کس طریقے سے اپنے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اگر مجھ پر یہ حالات تنگی کے آ گئے ہیں تو میرے لیے ان کی سنت میں میرے لیے ایک نمونہ موجود ہے۔ شجاعت اور بہادری، آپ کتنے شجاع تھے، کتنے بہادر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب دیکھیے مکہ میں ایک مرتبہ ایسے شور پڑ گیا کہ دشمن جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے،
बड़े बड़े जर्री और बड़े बड़े अपने आप को पहलवान कहने वाले अपने अपने घरों के अंदर छुप गए, अपने अपने बचाव का इंतज़ाम करने लगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा निकाला और घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर पूरे शहर का चक्कर लगाया और लगा के वापस आकर कहा कि फिक्रमंदी की कोई बात नहीं है, ये अफवाह थी, कोई दुश्मन हम पर हमला करने वाला नहीं। ऐसे शुजा और बहादुर जब बड़े बड़े झर्री जो है उनके पित्ते पानी हो रहे थे और आप अकेले जो है वो शहर की के चक्कर लगाने के लिए निकल गए। रहम दिली किस कदर, रकीकुल कल्बी और नरम दिली किस कदर कि दुनिया और दीन दोनों के लिए हमें अपनी ज़िंदगी के नमूनों से बहरामंद कर दे। ये जो बातें ऊपर लिखी हैं कि रहम दिली कैसी रहम दिली थी, और फिर न सिर्फ आपकी ज़ात में इसके लिए अमली नमूना बल्कि आपकी तालीम में भी दूसरों के लिए मन ला यरहम फरमाया, जो दूसरे पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। रकीकुल कल्बी कैसी है, नरम दिली कैसी है, किसी को तकलीफ में देखकर खुद जो है रंजीदा हो जाया करते, किसी को तकलीफ किसी को रोते देखकर खुद रोने लग जाते, फिर उम्मत के फिक्र में रातों को रोया करते, आप अपने आंखों से आंसू जारी हो जाते, अल्लाह की बारगाह में रकीकुल कल्बी के साथ दुआ गो हुआ करते। तो ये सारी चीज़ें जो थीं ये उम्मत के लिए तालीम भी है, और ये सारी चीज़ें करके अपनी उम्मत को बहरामंद कर दिया, फैज़याब कर दिया कि अगर गैज़ व गज़ब में हो तो आपने क्या रवैया इख्तियार करना है, रहम व करम अगर किसी पे करना है तो क्या रवैया इख्तियार करना है, जूद व सखा यानी जूद व अता अगर करनी है तो क्या रवैया इख्तियार करना है, शुजाअत और बहादुरी कैसी आप में होनी चाहिए, रहम दिली आपके अंदर कैसी होनी चाहिए, नरम दिली कैसी होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं, जो दुनिया की बादशाही के साथ आसमान की बादशाही और इस आसमान की बादशाही के साथ दुनिया की बादशाही की भी बशारत दे, और दोनों बादशाहियों के कवायद व कवानीन और दस्तूरुल अमल को अपनी ज़िंदगी में बरत कर दिखा दे। ये जो इसका आखिरी जुमला है इस पर गौर करें कि ये तो बात सिर्फ यही नहीं कि दुनिया की बादशाही के साथ आसमानों की बादशाही परे है चरख़ नीली फाम से मंज़ल मुसलमान की, ये आसमानों में जो बादशाही है ये दुनिया की बादशाही के ये निज़ाम हुकूमत और तर्ज सियासत के कवानीन और कवायद और ज़वाबत और दस्तूरुल अमल ही लोगों को न दिखाए, न बताए और समझाए और सिखाए, बल्कि आसमानों की बादशाही कैसे की जा सकती है वो भी लोगों को कवायद और कवानीन बता दे कि वो कौन से जीने हैं जिनको तय करके तुम आसमानों के बादशाह बन सकते हो। फिर यही नहीं कि ये बताया कि इस तरह हो सकता है, बल्कि आगे उसने कहा दोनों बादशाहियों के कवायद कवानीन और दस्तूरुल अमल को अपनी ज़िंदगी में बरत कर दिखा दे। अपनी ज़िंदगी में ये करके भी दिखाया कि ज़मीन की बादशाही भी और आसमानों की बादशाही भी। वाह वाह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ इस दुनिया में बादशाह बल्कि वो आसमानों की बादशाही भी है। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे 2 वज़ीर ज़मीन पर हैं और मेरे 2 वज़ीर जो हैं आसमानों पर हैं। अब देखिए आसमानों पर अगर वज़ीर रहते हैं तो वज़ीर जो है वो दायरा सल्तनत के अंदर होते हैं, तो जब वो आसमानों पर रहते हैं पता चलता है इसमें इशारा है कि मेरी बादशाही आसमानों पर भी है। कहा ज़मीन पर मेरे वज़ीर अबू बकर उमर हैं और आसमान पर जिब्राइल और मीकाईल हैं। तो जिसके वज़ीर जो है आसमानों पर रहते हों तो गोया उसकी बादशाहत जो है वो आसमानों पर भी है। अब देखिए आसमानों पर बादशाही के इसमें भी कि ये जो है इसको बरत कर दिखाना। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब नमाज कज़ा होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से सूरज जो है वो पलट के वापस असर के मकाम पर आ जाता है, चांद की तरफ उंगली उठाते हैं, चांद 2 टुकड़े हो जाता है, चांद का जो है वो सीना जो चिर जाता है और इसी तरीके से फिर वो जुड़ भी जाता है। तो ये क्या है, फिर आप पहले मेराज की रात पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा और 7वां आसमान, सिदरतुल मुंतहा और फिर अर्श मुअल्ला, वहाँ तक फिर ला मकां तक जाते हैं। ये क्या है, ये आसमानों की बादशाही है जो करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखा दी है मुल्क खुदा पे जिसका कब्जा मेरा है वो कामगार आका, सोया कि ये नाबकार बंदे, रोया कि ये जार आका। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुकूमत थी, जो सल्तनत थी,
وہ دو جہاں پہ خدا کا جو خدا کی کائنات ہے اس سب پر اس کا قبضہ ہے۔ کیوں اللہ فرماتا ہے مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء، وہ ملکوں کا مالک ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، تؤتی الملک، یہی ملک جو ہے، یہی جو اس کی یہ کائنات ہے وہ یہ عطا کر دیتا ہے کسے، ممن تشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ سوچئے کہ ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ نے کس کو چاہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا، تو اس لیے آپ کو پوری کائنات کا بادشاہ بنایا، نہ صرف زمین کا بلکہ آسمانوں کا بھی بادشاہ بنا دیا۔ اب دیکھیے ابھی اس میں جو باتیں آئی ہیں، اس میں جود و سخا کی بات کی، عطا کی بات کی ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور پھر کہ شاعر کہتا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اگر آپ رحم دلی کی بات کریں تو میں نے حدیث ابھی پڑھی ہے، آپ کے اسلامیات کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور پھر آپ کی تعلیمات ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اس طریقے سے یہ پیرا نمبر 7 تھا۔ اب پیرا نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ پیرا نمبر جو 8 ہے، یہ دیکھیں، یہ سارے پیراگراف ایک جگہ میں نے لکھ دیے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک یعنی برکت والا وجود جسم ایک آفتاب عالم تاب تھا، ایسا سورج جو پورے عالم کو روشنی بخشے، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش، روشنی کو کہتے ہیں، اور نور، یہ بھی روشنی حاصل کرتے تھے۔ یہ ابر باراں تھا، ابر باراں یعنی برستا ہوا بادل، ابر کہتے ہیں بادل کو، بارہ کہتے ہیں بارش کو، جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان، صحرا اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد، صلاحیت، طاقت، قابلیت کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے، جم رہے تھے، پیدا ہو رہے تھے۔ اب دیکھیے اس پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفتاب عالم تاب کہا گیا ہے، جیسے سورج ایک چمکتا ہوا سورج، اس کی سورج کی روشنی میں کوئی چیز حائل نہیں پھر ہوتی، زمین کی کوئی چیز کتنی بھی اونچی ہو اس کو روک نہیں سکتی، پھر وہ جیسے ہر ریتلے میدان میں، بہتی نہروں میں، سرسبز کھیت میں وہ جو ہے اپنی روشنی پہنچا رہا ہوتا ہے، اور ہر جس پر روشنی پہنچ رہی ہے اپنی صلاحیت کے مطابق اس سے روشنی اور تابش جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے مراد یہ اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرنے سے مراد کیا ہے، یا پھر آگے ابر باراں ہے جو پہاڑ، جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، یہ اس سے کیا مراد ہے، اور اس سے پھر درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ سارے استعارے ہیں۔ آفتاب عالم تاب کہنا یہ بھی استعارہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت یہ کہنا، جنگل اور پہاڑ، میدان اور کھیت کا ریگستان کہنا، یہ بھی استعارے ہیں۔ یہ استعارے ہیں انسانوں کے مختلف حالتوں کے، یعنی ہر مختلف انسان جو تھے، جو اصناف انسانی، جو ہر طبقہ انسانی، ہر طرح کے لوگ، ان میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، شاہ بھی تھے، گدھا بھی تھے، ان میں چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، غلام بھی تھے، حاکم بھی تھے، محکوم بھی تھے، فاتح بھی تھے، مفتوح بھی تھے، اس میں عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، اس میں مواحد بھی تھے، اس میں مشرک بھی تھے، اس میں کافر بھی تھے، اس میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب عالم تاب کی طرح ہر کسی تک اپنی نور نبوت کو پہنچایا، نور ہدایت کو پہنچایا، اور نبوت کی روشنی نے ہر کسی تک پہنچ کر اپنی روشنی کے جلوے دکھائے۔ اب آگے پھر اپنی اپنی ان کی استعداد تھی کہ انہوں نے کتنا
اس نور ہدایت سے حصہ لیا، اس کو قبول کیا۔ جیسے ایک بارش برسنے والی، جب بارش برستی ہے تو کسی بھی زمین پر جب بارش برستی ہے تو وہ ہر جگہ پہ تو برستی ہے، لیکن اس میں سے وہ اپنی استعداد کے مطابق اس میں سے اس پانی سے جو ہے وہ فیضیاب ہوتا ہے۔ کہیں سے پھول اور کلیاں نکل رہے ہوتے ہیں، کہیں پر جو پھلدار درخت نکل رہے ہوتے ہیں، اور کہیں پر جو ہے وہ گھاس پھوس نکل رہی ہوتی ہے، کہیں پر وہ ایسی ہی فضول قسم کی جڑی بوٹیاں بھی اگ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں نہ بارش کا قصور ہوتا ہے نہ اس سورج کا قصور ہوتا ہے، یہ اب آگے ان کی اپنی استعداد ہے کہ وہ اس روشنی سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، یا پھر وہ کفر کے ظلمت قدے میں اور زیادہ گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے آفتاب عالم تاب بنا کے بھیجا تھا۔ اس کے پیرا کے حوالہ جات آگے دیکھتے ہیں، کچھ بات وہاں پر کرتا ہوں۔ بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی رو، توحید کی روشنی، اخلاص کی لہر رو، قربانی کا ولولہ جذبہ، خلق کی ہدایت، مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی یعنی اللہ کی رضا کو چاہنا کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی ہو جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق کا فیض سب میں یکساں یعنی برابر تھا۔ راستوں، رنگوں اور مذاق و مزاج کا اختلاف تھا، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا، قبلہ ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر راستہ، ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی، حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ دائمی ہمیشہ عالمگیر جو پورے عالم کو گھیرے ہوئے ہو رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے اقتباسات میں بھی آ چکی ہیں۔ اب ان کے حوالہ جات کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کا جو ماخذ ہے یہ خطبات مدراس ہے۔ اب دیکھیے جو اس میں کہا گیا ہے آفتاب عالم تاب، تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، خدا کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ سراج منیرا، سراج سورج کو بھی کہتے ہیں، چراغ کو بھی کہتے ہیں، تو ایسا بنا کر بھیجا ہے روشن، جیسے یہاں پر اس نے کہا کہ آفتاب عالم تاب ہے، تو آپ اس میں یہ حوالہ لکھ سکتے ہیں۔ اب جو اس نے کہا کہ ہر طرح کے لوگوں کو، ہر طرح کے صنف انسانی کے، وہ چاہے وہ پہاڑ ہوں، جنگل ہوں، بیابان اور ریگستان ہوں، جو کہ استعارے ہیں لوگوں کے مختلف حالتوں کے، ان کو فیض یاب کرتا ہے۔ تو آپ لکھیں کہ فیض ہے اے شاہ تسنیم نرالا تیرا، پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابر بارہ کی طرح جہاں جہاں سے گزرتے گئے ہر کسی کو فیض یاب کرتے گئے۔ پھر نہ صرف، اب دیکھیے حضرت بلال کو سیدنا بلال بنا دیا، روم سے آئے ہوئے صہیب رومی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاج پہنا دیا، فارس سے آئے ہوئے حضرت سلمان فارسی کو اپنی غلامی میں قبول کر کے لوگوں کا رہنما بنا دیا۔ ایسے ہی بہت سارے بے شمار ایک صحابہ کرام، کس کا نام لیا جائے، جن کے بارے میں پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آفتاب عالم تاب نے اپنی روشنی سے، اس روشنی کی کرنیں جنہوں نے لی ان کو پھر نجوم فرمایا، ستارے بنا دیا۔ فرمایا اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان میں سے کسی ایک کے پیچھے بھی اگر لگ جائے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسدس حالی میں جو کہا گیا، کہا گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کی اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور چمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیکس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ یعنی ساری مخلوق کو آپ نے فیض یاب کیا، کوئی بھی آپ کے فیض سے جو ہے وہ محروم نہ رہا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جس طریقے سے لوگوں کو فیض یاب کیا، وہ ان لوگوں کو جو لوگوں کی جانوں کے دشمن تھے، جن کے اندر کوئی ایک وحدت نہیں تھی، جن کا اعتقادی جو معاملات ہیں وہ بگڑے ہوئے تھے، جن کا کوئی سیاسی مرکز نہیں تھا، جن میں معاشرتی روایات نہیں تھیں، جن میں بہت ساری اخلاقی اقدار بگڑی ہوئی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ فیضان حق جب سب کو دیا تو پھر کیا ہوا؟ کسی شاعر نے کہا ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر آپ نہ آتے، ممکن نہ تھا اللہ کا عرفاں ہونا، دشوار تھا یہ مرحلہ آساں ہونا، اے محسن انسان تیرے صدقے انسان کو آ گیا ہے انسان ہونا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ سب کچھ ہوا۔ اب آگے جو اس بات میں اس میں جو ایک چیز آئی ہے کہ یہاں پر اس نے بتایا ہے کہ راستوں اور رنگوں کا مزاج کا اختلاف تھا، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا، قبلہ ایک تھا۔ تو اس میں آپ بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے وحدت میں پرو دیا اس بکھرے ہوئے قبائل کو، بکھرے ہوئے لوگوں کو، اور وہ لوگ جو ہیں سارے اکٹھے ہو گئے، وہ جو ایک دوسروں کی جانوں کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے محافظ ہو گئے۔ تو یہاں پر آپ اپنی تشریح کو موڑ کر اس طرف بھی آ سکتے ہیں کہ آج بھی جو امت مسلمہ بکھری ہوئی ہے، اپنے اپنے الگ الگ اپنا اپنا جو ہے وہ گھاٹ بنائے ہوئے ہے، ان سب کو اگر ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ہے تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں جو ان کو ایک کر سکتے ہیں، جیسے ان کے ان الگ الگ ٹولوں میں بکھر جانے کو، اس پوری امت کی وحدت کو، ایک پارا پارا ہو جانے کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یعنی یہ کہ جب یہ ساری چیزیں یہ ہمارا ایک ہے تو جب پہلے مختلف قبائل اور مختلف رنگ و نسل کے لوگ ایک ہو سکتے ہیں تو آج کے مسلمان بھی ایک ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اس کا آخری پیرا ہے، جو کہ اس کی جو آپ کہتے ہیں پنچ لائن ہے یا اس کا جو مرکزی خیال ہے، وہ اس پہ اس نے اختتام کیا ہے، تو وہ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اسی آیت کے ساتھ یہ سبق جو ہے اسوہ حسنہ یہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی یہ جو مختلف ویڈیو کلپ آئے ہیں تو اس میں مختلف پیراگراف کی تشریح اور حوالہ جات کے ساتھ میں نے یہ پیش کیا ہے۔ تو اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، اسے لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں، دوسرے دوستوں کو شیئر بھی کریں، اور اگر اس میں کوئی تشنگی رہ گئی ہے، کوئی چیز اگر وضاحت طلب ہے، آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں لکھ کر مجھے بتا سکتے ہیں، تاکہ پھر اس کے مطابق اسی سبق کے حوالے سے ایسی وہ چیزیں جو آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی اور سمجھنا چاہتے ہیں اس پر پھر الگ سے ایک کلپ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اسے ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہر طرح کی مصیبت اذیت سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی وبا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔